الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، رجب کے مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں بیان ہوتی آ رہی ہیں۔ وہ یہ کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی رجب مہینے کی تعظیم عرب کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اس میں وہ لوگ جانور ذبح کرتے تھے اور اس کو عتیرہ کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے۔ فرع سے مراد اونٹ، گائے اور بکری کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور عتیرہ سے مراد وہ جانور ہیں جس کو لوگ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور اس رسم کو وہ لوگ رجبیہ کہتے تھے۔ تو ہمارے رب نے ہمیں اس طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے منع فرما دیا۔ رجب کی حرمت جو ہے، حرمت والے مہینے کے اعتبار سے وہ آج بھی باقی ہے، لیکن اس مہینے میں کسی قسم کا کوئی عمل نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور اس کو اہمیت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اے مسلمانوں تم پر حرام کر دیے گئے وہ جانور جو مردار ہیں، والدم اور خون، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیے گئے، یا ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے چڑھا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق، اور وہ جانور بھی جسے تم آستانوں پر ذبح کرو یا ذبح کیا جائے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کو چڑھانا، چاہے وہ زندہ جانور ہو یا مردہ یا کوئی اور شے، جیسے چادر، بوندی، جلیبی، مٹھائیاں، دیگر چیزیں، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ اس طرح کی نظر اور نیاز پوری کرنا، ماننا غیر اللہ کے نام پر اسلام نے اس سے روکا ہے۔ اس آیت میں ما اہل لغیر اللہ فرما کر ہر اس جانور کو حرام قرار دیا گیا جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، وما ذبح علی النصب فرما کر ہر اس جانور کو حرام قرار دیا گیا جس کو آستانوں یا ان درباروں اور مزاروں پر ذبح کیا جائے جن میں شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ چاروں چیزیں، مردار، بہتا ہوا خون، وہ خون ذبح کے بعد جو نکل کے بہتا ہے اس کا بھی استعمال غیر قوم کرتے ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں۔ ہاں ہڈی وغیرہ میں، گودا میں، گوشت میں کچھ خون لگا ہے، پک گیا، کوئی حرج نہیں۔ اور اس طرح خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو غیر اللہ کے لیے چڑھا دیا جائے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ بلکہ اسلام میں تو وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی ایسے مقام پر ذبح کیا جائے جہاں شرک کیا جاتا ہو،
خواہ اس کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ پکارا جائے۔ کوئی جانور جب کوئی ذبح کرتا ہے تو تقرب اللہ، اللہ تعالیٰ کی قربت مقصود ہے۔ جب آپ اس کو کھلائے پلائے، کسی مزار پر لے گئے، کسی درگاہ پر لے گئے، کسی خاص مقام پر لے گئے اور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو بھی وہ جانور حلال نہ ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے تقرب اللہ کا نہیں بلکہ تقرب بعض قبروں کے پاس آپ کے ذام میں جو اولیاء اللہ ہیں ان کا مقصود ہے تقرب، کہ وہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے، یہ سب حرام ہے۔ ایک حدیث کچھ اس طرح ملتی ہے، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ کوئی ایک جگہ تھی اس وقت بوانا، ممکن ہے آج بھی ہوگی وہ جگہ، کچھ نام بدلا ہوگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کیا میں اپنی نظر پوری کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی؟ جاہلیت کے دور میں، ابھی ہوتی ہے نہیں، پہلے بھی اگر ہوتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہ لوگ وہاں کوئی جشن یا عرس مناتے تھے پہلے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک فإنه لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ ولا فیما لا یملک ابن آدم، تم اپنی نظر پوری کر لو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری نہیں کی جاتی، اور نہ ہی ایسی نظر جس کو پورا کرنے کا انسان اختیار نہ رکھتا ہو۔ ابو داؤد کی 3313 نمبر کی حدیث ہے، وصححہ الالبانی۔ اسے پتہ چلا جہاں غیر اللہ کے پوجا پاٹ کا تصور ہے وہاں کوئی جانور لے جا کر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا پہلے عرس لگتا تھا، عید ہے، کچھ میلہ ٹھیلا ہوتا تھا؟ جب انہوں نے کہا نہیں تو آپ نے کہا اپنی نظر پوری کر لو، اور آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر کوئی کسی گناہ کی نظر کو مان لیا ہے تو اس کی کوئی نظر ادھر نہیں ہے۔ کسی نے کہا میرا یہ کام بن گیا، میں فلاں مزار پہ حاضر ہو کر ایک قربانی دوں گا، ایک بکرا ذبح کروں گا، چادر چڑھاؤں گا۔ پھر اسے بتایا گیا کہ اس طرح کی نظر نہیں مانی جاتی، اس کے علم میں یہ بات آ گئی کہ میں نے گناہ کی نظر مانی تھی، تو یہ نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں، ختم، خلاص، کالعدم، کچھ بھی نہیں اس کی۔ ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور کوئی ایسی نظر کوئی مان لے جس کی اس کو طاقت ہی نہیں تو وہ نظر بھی نہیں پوری کی جائے گی۔ اگر میرا یہ کام بن گیا تو میں ایک اونٹ ذبح کروں گا، کھانے کے لیے پیسے نہیں، اونٹ کہاں سے لائیں گے؟ میرا یہ کام بن گیا تو میں عمرہ پوری فیملی کو لے کر جاؤں گا، اس میں مال لگتا ہے، آپ کے پاس ہے نہیں اتنا، تو جس کی طاقت انسان کو نہیں ہے نا وہ بھی نظر نہیں پوری کرنی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایسی نظر جو مان لی ہے آپ اور پوری نہیں کر پا رہے ہیں تو نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ قسم کھا لیے کسی چیز کو کرنے کا اور نہیں کر سک پا رہے ہیں تو آپ اس کا کفارہ دے دیں۔ اس کے کفارے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 3 طرح ہے۔ پہلا یہ کہ گردن آزاد کرنا، اس کی طاقت نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر کپڑا پہنا دیتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، اس میں 2 آپشن ہے، 10 مسکینوں کو آپ کپڑا پہنا دیں یا کھانا کھلا دیں، دونوں میں سے کوئی ایک کر دیے تو کافی ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو 3 دن کے روزے رکھو۔ یہ ذاتی طور پر ہے آپ کو جو اسلام نے مقرر کیا۔ پہلے گردن آزاد کرنا، نہیں ہے تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا۔ اللہ نے اگر اور آپ کو دیا ہے تو 10 مسکین کو
کپڑے پہنا دے۔ اچھا یہ دونوں ایک ہی ہے، کھانا کھلا دیے تو وہ کافی، کپڑے پہنا دیے تو وہ کافی، دونوں ضروری نہیں۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھ لیں، یہ ہے قسم کا کفارہ، اور یہی نظر کا بھی کفارہ ہے۔ اگر کوئی نظر مانا، اس کی نظر شریعت کے مطابق نہیں تھی، اس کو توڑ دے۔ کوئی نظر مانا، اس کو طاقت نہیں نظر پوری کرنے کی، ٹوٹ گئی یا توڑ دے، اس کو چاہیے قسم کا کفارہ ادا کر دے، بس اس کے لیے کافی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے۔ رجب کے مہینے میں بہت ساری بدعتیں معروف ہو گئی ہیں اور لوگوں کے ہاں مروج پا چکی ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ رجب کے مہینے کی کوئی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے عام مہینے ہوتے ہیں یہ بھی ہے، بس ایک فضیلت اس کی ہے، وہ کیا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آگے آتی رہیں گی۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔